ناظرین، انسان کی بعض ضرورت کی اشیاء جانوروں نے بھی تلاش کی ہیں۔ اس کی مثال یوں ملتی ہے کہ شہنشاہ سکندر اعظم جب راجہ پورس سے جنگ کے لیے نکلا تو پنڈ دادن خان کے قریب اس سے گمسان کی جنگ ہوئی۔ شام کے وقت جب شہنشاہ اکبر کی فوج آرام کرنے کے لیے دریائے جہلم کے نزدیک جلال پور کے قریب رکے تو ان کے تھکے ہوئے گھوڑوں نے پتھر چاٹنا شروع کر دیے۔ جب فوجیوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے یہ خبر شہنشاہ تک پہنچائی تو فوج میں موجود اس وقت کے سائنسدانوں نے وقت حاکم کو بتایا کہ یہ ایک ایسی اجزا ہے جس سے جاندار کے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے، جس کا تجربہ سلطان سکندر نے اپنے گھوڑوں پر کیا جب اس نے دیکھا کہ تھکے ہارے ہوئے گھوڑے نمک کے پتھر چاٹنے سے تازہ دم ہو گئے تو یوں اس کی ایجاد 326 قبل مسیح میں ہوئی، جس کا تذکرہ مہابھارت کے کرداروں سے بھی ملتا ہے، کیونکہ اس علاقے میں پانڈو شہزادوں نے جلاوطنی بھی کاٹی ہے اور راجہ پورس کی بیٹی کرشنا دروبدی اپنے دولہا کا انتخاب بھی اسی علاقے سے کیا ہے۔ یوں یہ علاقہ ہمیشہ مورخین کی توجہ کا مرکز رہا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے انگریز سرکار نے بھی اس علاقے پر اپنی نظریں جما لیں تو یوں دنیا کی نظروں میں اس خطے کی اہمیت بڑھ گئی تو انگریز نے مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ارد گرد کی آبادیوں کے لوگوں کو ان پہاڑوں پر رہنے کے لیے جگہ فراہم کر دی اور یوں پھر 14 مارچ 1876 میں باقاعدہ کھیوڑا شہر کی بنیاد رکھی گئی اور یہاں کے باسیوں کو رہائشی حقوق بھی دے دیے گئے، کیونکہ انگریز حکمران یہ چاہتے تھے کہ اس علاقے کے لوگ زیادہ تر کان کنی کے شعبے سے وابستہ ہوں اور یہ ترقی بھی نہ کر سکیں۔ قیام پاکستان کے بعد اس کا انتظام و انصرام مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا اور انگریز حکمران کے بنائے ہوئے طریقہ کار کو تبدیل کر کے مسلمان انجینئر چودھری نظام علی کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے باقاعدہ ایک طریقہ کار کے تحت اس کو چلانا شروع کیا۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق زیر زمین نمک کا رقبہ تقریباً 110 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جس سے ابھی تک صرف 50% نمک نکالا جا رہا ہے اور باقی 50% ستونوں اور دیواروں کی بنائی کی جاتی ہے۔ اب تک اس کی لمبائی 40 کلومیٹر ہو چکی ہے، جس سے اب تقریباً 3,25,000 ٹن سالانہ نمک اس کان سے حاصل ہو رہا ہے۔ یہ کان رقبے کے لحاظ سے دنیا کے دوسرے نمبر پر ہے، جو دریائے جہلم سے شروع ہوتی ہیں اور دریائے سندھ تک ایک کمان کی شکل میں پھیلی ہوئی ہیں۔ قدرت نے ان پہاڑوں کی سینوں میں بے شمار خزانے چھپا دیے ہیں، جن میں کوئلہ، سرخ پتھر، پیلا پتھر اور بے شمار جڑی بوٹیاں بھی موجود ہیں، جس کی بدولت اس علاقے کو طبقات الارض کا عجائب گھر بھی کہا جاتا ہے۔